بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اس وقت آدھی نیند میں تھی جب اچانک سے مجھے کچھ عجیب سا شور سنائی دیا۔ تیز بارش کی آوازوں سے میری آنکھ کھل گئی تھی اور میں جلدی سے اٹھ بیٹھی تھی۔ بانو بانو کہتی میں بستر سے اٹھ کر جلدی سے اس کے کمرے کی طرف دوڑ پڑی۔ یا اللہ، یہ کیسا خواب تھا! میرا دل بے چین ہو رہا تھا۔ میں نے جو کچھ خواب میں دیکھا کہیں وہ سچ؟ نہیں، میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ میں اوپر بانو کے کمرے کی طرف گھبراتی ہوئی جا رہی تھی کہ اچانک سے تیز ہوائیں، کھڑکیوں کے کھلنے بند ہونے کی زوردار آوازیں، بجلی کی چمک پورے گھر کو روشن کر رہی تھی اور یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی طوفان آنے کو ہے۔ مگر بانو کیسے بنا ڈرے اپنے کمرے میں اب تک بیٹھی ہے؟ میں یہ سوچتی ہوئی بانو کے کمرے تک آ گئی تھی۔ جو ہی میں نے بند دروازے کھولنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے تو میں چونک کر پیچھے ہٹ گئی تھی۔ بانو یہ اس وقت بھلا کس سے باتیں کر رہی تھی اور اس وقت اس کے کمرے میں کون ہو سکتا ہے؟ بانو کی مسلسل زور زور سے ہنسنے کی اور کسی سے گفتگو کرنے کی آوازیں اس کے کمرے سے باہر تک آ رہی تھی، جنہیں میں بآسانی سن پا رہی تھی۔ میں نے فوراً سے ہی دروازہ کھول دیا تھا۔ بانو بانو میری بچی، میں جلدی سے دوڑتی ہوئی اسے اپنے سینے سے لگاتی ہوئی پیار کرنے لگی تھی۔ چاروں طرف میری نظریں کسی کو تلاش کر رہی تھیں، مگر مجھے اب تک کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ بانو، یہاں کون تھا اور تم کس سے باتیں کر رہی تھی؟ میں نے گھورتے ہوئے سوالیہ نظروں سے بانو کو دیکھتے ہوئے کہا۔ امی، یہاں تو کوئی نہیں ہے اور میں تو کسی سے باتیں نہیں کر رہی تھی، اور آپ تو جانتی ہیں نا کہ یہ موسم ہے، بارش مجھے کتنی پسند ہے۔ بس کمرے کی کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ بانو کھڑکی کے سہارے مجھے جواب دے رہی تھی، مگر بیٹا، رات بہت ہو گئی ہے اور تم سوئی نہیں اب تک، چلو میرے ساتھ، میرے پاس ہی سو جانا۔ میں زبردستی بانو کا ہاتھ پکڑ کر ڈرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ نیچے اپنے کمرے میں لے آئی تھی۔ بانو بھی میرے ساتھ ہی آ کر میرے برابر میں لیٹ کر سونے لگی۔ میں رات بھر اسی فکر میں جاگتی رہی کہ بھلا بانو کے کمرے سے وہ آوازیں، اور جب میں نے خواب میں دیکھا وہ سب، بانو اس وقت 10 سال کی تھی، جبکہ بانو کی 3 سال کی عمر سے ہی اب تک میں بہت فکر مند تھی، کیونکہ میری بچی اور بچوں کی طرح نارمل نہ تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میں اسے گھر میں ہی رکھتی تھی۔ بانو کو سلاتے سلاتے میری بھی آنکھ لگ گئی تھی۔ ابھی آنکھ لگے لگے کچھ آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ اچانک سے میرے کانوں میں ایک میٹھی سی، پیاری سی، دھیمی دھیمی گنگناہٹ سنائی دینے لگی۔ میں اس آواز کی سرگوشی سے اٹھ بیٹھی تھی۔ بانو بانو! میں بستر میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ رات تو بانو یہی سوئی تھی، یہ لڑکی بھی نا۔ میں جلدی سے اس کے کمرے کی طرف چل دی۔ جیسے ہی میں نے کمرے میں قدم رکھا، پورا کمرہ ایک تیز روشنی سے جگمگا رہا تھا، اور کھڑکی کے پاس ہی بیٹھی بانو ہاتھ باندھے، آنکھیں بند کیے کھوئی ہوئی تھی۔ اس کے ہوئے ہونٹ تلاوت قرآن کر رہی تھی۔ جو ہی میری نظر گھڑی پر پڑی تو فجر کا وقت تھا، اور بانو کا تلاوت قرآن، اس کی یہ دھیمی سی آواز سن کر میرے دل کو سکون آنے لگا تھا اور رقص آتا تھا کہ بانو میری اولاد ہے۔ بانو کا روز معمول کی طرح اس طرح فجر کے فوراً بعد ہی یوں تلاوت قرآن کرنا مجھے بہت متاثر کرتا تھا، اور میں بھی دوپٹہ اوڑھ کر فوراً ہی اس کے پاس آ بیٹھی تھی اور جو کچھ ہوا وہ سب بھول جاتی۔ جب وہ تلاوت مکمل کر لیتی تو وہ مسکراتی ہوئی آگے بڑھ کر اپنی بچی کا میں ماتھا چومتی اور کہتی کہ شاباش میرا بیٹا۔ اس طرح سے ہمارے دن کا آغاز روز ہوتا تھا۔ بانو کی عربی تعلیم 3 سال کی عمر سے ہی اسے شاید خدا کی طرف سے تحفے میں ملی تھی۔ میں ناشتہ بنا کر بانو کے ساتھ کر کے اپنی جاب پر چلی جاتی تھی، اور بانو سارا دن گھر پر ہی ہوتی تھی۔ میں جاب پر جانے ہی لگی تھی کہ بانو نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے روک لیا۔ امی امی! میں نے مڑ کر دیکھا۔ بولو میری بچی، کیا بات ہے؟ اس طرح مایوس چہرہ کیوں بنائے بیٹھی ہو؟ امی، آپ تو جانتی ہیں نا کہ میری خواہش، وہ معصومیت سے کہتی، میں بھی ان بچوں کی طرح اسکول جانا چاہتی ہوں۔ مجھے بھی پڑھنا ہے، مجھے بھی پڑھ لکھ کر کچھ بننا ہے۔ لیکن آپ نے اسے معصوم سے سوالوں سے نظریں چراتی ہوئی کہتی، ہاں ہاں کیوں نہیں، میں جلد ہی تمہارا داخلہ ایک اچھے سے اسکول میں کرواؤں گی، اور بہلا پھسلا کر بانو کو گھر میں ہی بند کر کے وہاں سے چلی جاتی تھی۔ راستے بھر سوچتی رہی، میرا دل بانو کو لے کر بہت پریشان رہتا تھا۔
مگر میری مجبوری تھی کہ میں اسے گھر سے باہر نہیں نکلنے دے سکتی تھی، کیونکہ جب بانو کا داخلہ 3 سال کی عمر میں مدرسے میں کروا دیا گیا تھا، لیکن وہ مدرسہ، وہ جنات سے جڑی کہیں انکہی سی باتیں، اس وقت جو کچھ ہوا، میں اسے گھر سے باہر نکالنے کی یہ غلطی کسی حال میں دوبارہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں جاب سے گھر ہی لوٹ رہی تھی کہ اچانک سے بانو پھر سے غائب تھی۔ بانو، بانو، کہاں گئی؟ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ شاید اپنے کمرے میں ہے۔ یہ لڑکی بھی نا، اسے تو بس اپنے کمرے سے ہی لگاؤ ہے، سارا دن وہیں بیٹھی رہتی ہے۔ میں بانو کے کمرے کی طرف قدم بڑھا ہی رہی تھی کہ میں پھر سے چونک پڑی تھی۔ وہ کسی کے ساتھ زوروں سے ہنسنے کی آوازیں، مسلسل 3 سے 4 بچوں کی گنگناہٹ مجھے پھر سے بانو کے کمرے سے آنے لگی۔ میں ایک بار پھر سے خوف زدہ ہونے لگی، اور جو میرے قدم بانو کے کمرے کی جانب بڑھ رہے تھے، مجھے اندر سے بانو کی باتیں کرنے کی مسلسل آوازیں آ رہی تھیں۔ مگر کون ہو سکتا ہے بھلا؟ میں نے سوچتے سوچتے جلدی سے دروازہ کھول دیا تھا، مگر میں تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف پھر سے کسی کی تلاش میں تھی، مگر ہر بار کی طرح اب بھی مجھے کہیں کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ بانو میری بچی، کیا ہوا بیٹا؟ تم کس سے باتیں کر رہی تھی؟ یہاں کون بیٹھا؟ مجھے سچ سچ بتاؤ۔ میں گھبراتے ہوئے بڑے ہی پیار سے بانو کا ہاتھ تھام کر پوچھ رہی تھی، جو اپنے بستر پر بیٹھی تھی۔ امی، یہاں تو کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں آیا، میں بھلا کس سے باتیں کروں گی؟ وہ مسکراتے ہوئے مجھے پیار سے کہنے لگی۔ امی، آپ یہاں بیٹھے نا، یہ دیکھیں۔ بانو نے میرا ہاتھ پکڑ کر زبردستی مجھے اپنے پاس بٹھا لیا۔ بانو کے ارد گرد وہ کتابوں کا ہجوم دیکھ کر میں تو دنگ ہی رہ گئی تھی۔ بیٹا، یہ سب کون لایا؟ اور تمہارے پاس یہ کتابیں، جو بہت ہی معلوماتی اور علم و ادب کی تھی، جیسے کوئی 9ویں 10ویں یا اس سے بھی بڑی کلاس کا بچہ سمجھ سکتا تھا۔ میں حیران تھی۔ میں نے گھبراتے ہوئے جب بانو کو مسکراتا ہوا دیکھا تو پکار اٹھی، رشیدہ، رشیدہ، جلدی آؤ رشیدہ۔ رشیدہ دوڑی دوڑی فوراً ہی میرے پاس آئی تھی۔ کیا ہوا باجی؟ سب خیر تو ہے؟ بانو بیٹا ٹھیک تو ہے نا؟ ہماری میں اسے غصے سے گھور رہی تھی۔ رشیدہ ہمارے گھر کی ایک ملازمہ تھی، جو میرے جانے کے بعد یہاں آ کر گھر کا سارا کام کاج کرتی تھی، اور ساتھ ہی بانو کی نگرانی بھی میں نے اس کے حوالے کر رکھی تھی۔ یہ کیا رشیدہ؟ یہ کتابیں تم لائی ہو؟ میں سوالیہ لہجے میں رشیدہ سے پوچھ رہی تھی کہ اس سے پہلے مجھے کچھ جواب دیتی۔ امی، یہ کتابیں تو میں نے باہر ردی بیچنے والے سے لی ہیں۔ بانو معصوم نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے بول پڑی۔ اب آپ تو مجھے اسکول جانے نہیں دیتی، تو میں نے سوچا کہ اپنا شوق یہیں کتابیں پڑھ کر پورا کر لوں۔ میں کتابوں کو ہاتھ میں لیے ٹھیک طرح سے جائزہ لے رہی تھی، جو کہیں سے بھی پھٹی پرانی یا ردی والی سے لی گئی نہیں لگ رہی تھی۔ مگر رشیدہ نے جو ہی کہا، ہاں ہاں باجی، بانو بیٹا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، میں نے خود انہیں یہ کتابیں ردی والے سے خریدتے ہوئے دیکھا ہے۔ اچھا اچھا، جاؤ اپنا کام کرو۔ میں عجیب سے ڈر کو رشیدہ کی آنکھوں میں صاف دیکھ چکی تھی۔ کچھ تو بات تھی جو یہ کتابیں بالکل نئی تھی۔ بھلا یہ کیسے میں نے بانو سے نیچے آ کر کھانا کھانے کا کہہ دیا، اور نیچے کھانے کی میز پر آ کر بانو کا انتظار کرنے لگی۔ بانو بھی کچھ ہی دیر میں وہاں آ گئی تھی۔ حالانکہ میں اس وقت رشیدہ سے کچھ اکیلے میں پوچھنا چاہتی تھی، مگر اس وقت خود خاموشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بانو کے ساتھ کھانا کھانے لگی تھی۔ امی، میں ان کتابوں سے کچھ مضامین یاد کیے ہیں، آپ سنیں گی؟ میں آپ کو سناتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں بانو سے کچھ کہتی، وہ فر فر کرتی ہوئی مجھے سارے ہی مضامین سنانے لگی۔ میں دنگ تھی کہ اتنی سی عمر میں اسے یہ سارے مضامین یاد کیسے ہو گئے، وہ بھی اتنی جلدی، صرف چند ہی گھنٹوں میں۔ فی الحال میں نے بانو کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے شاباشی دی اور اسے کہا کہ چلو اب کچھ ہی دیر میں میرے ساتھ میرے ہی کمرے میں چل کر سونا۔ مگر امی، وہ میں مسلسل مجھ سے روز کی طرح بہانے بنانے لگی۔ میں نے پیار محبت سے اسے پھر سے اپنے ساتھ ہی سونے کو مجبور کر دیا تھا کہ بیٹا، مجھے اکیلے تمہارے بغیر نیند نہیں آتی، اور تم پاس ہوتی ہو تو سکون کی نیند سو جاتی ہوں۔ اچھا امی جان، ٹھیک ہے، کہہ کر بانو مجھ سے لپٹ گئی۔ میں اور بانو رات سونے کے لیے اپنے کمرے میں لیٹ گئے۔ رشیدہ بھی کام نمٹا کر اپنے گھر جا چکی تھی، اور گہری نیند سوتے ہی اچانک مجھے پھر سے وہ خواب دکھا کہ بانو سفید پوشاک میں کھڑی بہت ہی حسین دکھائی دے رہی ہے، اور اس کے ساتھ وہ لوگ جو اسے مجھ سے بہت دور لے جا رہے تھے، وہ سب کے سب ویسے ہی سفید پوشاک پہنے اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے کھڑے،
اور ان کی وہ سفید آنکھیں، سفید پلکیں، وہ خوبصورت سے چہرے جو صاف تو نہیں دکھ رہے تھے، ان میں سے کچھ دھندلاہٹ سی دکھائی دے رہی تھی، اور کچھ ہی پلوں میں بانو ہوا میں اڑنے لگی اور سبھی لوگوں کے بیچ ان کے ساتھ ہی اس ہجوم میں اڑتے اڑتے غائب ہو گئی۔ میں بوکھلائی ہوئی بانو بانو کرتی چیخ اٹھی، اٹھ بیٹھی اور میرا پورا جسم پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ اللہ، یہ خواب مجھے پھر سے؟ میں نے چاروں طرف بستر میں دیکھا مگر بانو کا موجود نہ ہونا مجھے اور پریشانی میں ڈال رہا تھا۔ میں جلدی جلدی اٹھ کر اس کے کمرے کی طرف چل دی کہ اچانک سے مجھے اس کے کمرے کے گرد پہنچتے ہی وہی میٹھی میٹھی مدھم آواز میرے کانوں سے جا لگی، اور میں اس کو سنتے ہی پھر سے سب کچھ بھول بیٹھی اور سر پر دوپٹہ اوڑھنے میں نے دروازہ کھول کر جو ہی بانو پر نظریں گھمائیں تو وہ کھڑکی کے سامنے ایک طرف ہاتھ باندھے پھر سے بیٹھی ہوئی تھی، اور معمول کی طرح تلاوت قرآن پاک کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بالکل بند تھیں، وہ ان آیات کے لفظوں میں کھوئی ہوئی تھی، اور اس کی وہ میٹھی آواز پھر سے میرے دل کو چھو رہی تھی۔ میں اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور کچھ ہی دیر میں فجر کے وقت ہونے کا آغاز ہو گیا تھا۔ بانو کا تلاوت قرآن اس طرح کرنا مجھے وہ منظر بھی یاد تھا، اور اس منظر کی یاد دلا دیتا تھا، مگر جو کچھ اس کے بچپن میں ہوا میں آج بھی نہ بھولی تھی، اور جنات مدرسے سے جڑا وہ سچ شاید آج بھی بانو کے قریب۔ جیسے جیسے بانو بڑی ہونے لگی تھی مجھے اس کی فکر اندر سے کھائے جا رہی تھی، کیونکہ یہ ایک لڑکی ذات ہے، کل کو اسے بھی اپنا گھر بسانا تھا، اور ماں ہونے کے ناطے میں اس کے لیے بہت ہی پریشان ہونے لگی تھی۔ کبھی کبھی سوچتی کہ شاید یہ سب میرا وہم ہے، میری بچی بالکل ٹھیک ہے۔ جب میں اسے تلاوت قرآن کرتا دیکھتی ہوں تو کچھ پلوں کے لیے میرے دل سے ہر ڈر نکل جاتا ہے، مگر جب وہ عجیب سے معاملات جو اس کے ساتھ بچپن سے ہوتے آئے ہیں وہ سب کیوں کوئی کر رہا تھا؟ اسی وجہ سے میں نے آج تک اپنی بیٹی بانو کو اس طرح سے گھر میں ہی بند کر کے رکھا ہوا تھا، کیونکہ رات میں بانو کو اپنے ساتھ بستر پر لٹائے ہوئے اس کے سر میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں بانو کے ساتھ ساتھ میں بھی نیند کی آغوش میں سوئی ہوئی تھی کہ اچانک سے میری آنکھیں پھر سے وہی خواب آدھی رات ہوتے ہی مجھے وہی سفید پوشاک والے کچھ عجیب و غریب آنکھوں سے اور سفید لمبے بالوں والے لوگ دکھائی دیے، اور ان کے بیچ میری بانو اسی سفید پوشاک میں کھڑی تھی۔ کچھ ہی دیر میں سفید بالوں اور سفید آنکھوں مائل بانو میری طرف معصومیت سے دیکھتی رہی، جیسے وہ مجھے خود کو روکنے کا کہہ رہی ہو، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہوا نے پھر سے میری بانو کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور خود میں سما لیا ہو، اور وہ لوگ مسکراتے ہوئے بانو کا ہاتھ پکڑے اسے نہ جانے آسمان کی جانب کہاں لے کر جا رہے تھے، اور اچانک سے بانو اور سفید پوشاک میں ملبوس لوگ سبھی غائب ہو گئے۔ میں چیختی ہوئی بانو بانو کہتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ بانو پھر سے غائب تھی۔ وہ لوگ کون ہیں؟ کیوں مجھے بار بار دکھائی دیتے ہیں؟ اور وہ لوگ نہ جانے کیوں میری بانو کو مجھ سے دور کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے وہ کچھ عجیب و غریب نظر آ رہے تھے، جیسے وہ کوئی انسان نہیں، کوئی عجیب سی مخلوقات ہوں، مگر کون؟ کہیں وہ وہی تو جو بچپن میں اس مدرسے میں میری بانو کے ساتھ۔ میں اور میرے شوہر کی شادی کے کئی سالوں تک اولاد نہ ہوئی تھی، اور ہم دونوں اس بھری دنیا میں خود کو اکیلا سمجھتے تھے، لیکن پھر اللہ نے ہمیں کئی سالوں کے بعد ایک بڑی خوشخبری سنائی، جسے سنتے ہی ہماری خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ جن دنوں میں امید سے تھی انہی دنوں میں میرے شوہر کا کام کے سلسلے میں تبادلہ کسی دوسرے شہر میں ہو گیا، اور ہم دونوں ہی مجبوراً اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر یہاں اپنی نئی زندگی آباد کرنے چلے آئے۔ اور میرے پورے ان 9 ماہ میں میرے شوہر نے زمین پر قدم نہ رکھنے دیا، اور میرے لیے ہر ضرورت اور چیز منہ بولنے سے پہلے ہی نکال رکھی، اور اس طرح میرے شوہر نے میرے ایک ملازمہ رشیدہ کو میری دیکھ بھال اور گھر کے کام کاج کرنے کے غرض سے رکھا تھا۔ رشیدہ ہماری بہت ہی پرانی ملازمہ ہے، جس نے ہمارے دکھ درد پر خوشی غم میں برابر کا ساتھ دیا ہے۔ گھر کے ایک فرد کی طرح ہم نے بھی کبھی اسے کوئی غیر نہیں سمجھا، جب سے آج تک رشیدہ کا رشتہ ہم سے آج تک جڑا ہے۔ پھر اللہ اللہ کر کے یہ دن بھی تیزی سے گزرنے لگے، اور میرے شوہر اور میں بڑی ہی بے صبری سے اپنی اولاد کا انتظار کرنے لگے، اور جب وہ دن آیا تو ہمارے پیروں پر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ اللہ نے ہم دونوں کو والدین بنا دیا تھا، ہمارے گھر اللہ نے چاند سی بیٹی اپنی رحمت بھیجی تھی۔ جب یہ خبر میرے شوہر نے اپنے گھر والوں کو سنائی تو ان لوگوں نے خوشی کا اظہار کرنے کی جگہ بڑے ہی افسوس کا مظاہرہ کیا کہ اولاد ہوئی بھی اتنے سالوں بعد تو وہ بھی ایک بیٹی۔
جس پر میرے شوہر نے انہیں جلی کٹی باتیں سنا کر ان لوگوں سے ہمیشہ کے لیے رشتہ ختم کر دیا تھا، اور میرے شوہر مجھے اور میری بچی کو اسپتال سے لے کر آئے تھے۔ جیسے رات ہم لوگ گھر آئے، اس رات ہی ہم نے اپنی بچی کا نام بانو رکھ دیا، اور جہاں ہم اپنی نئی زندگی شروعات کرنے جا رہے تھے، مگر مجھے کیا خبر تھی کہ اگلے ہی کچھ دنوں میں مجھ پر اور میری ننھی بچی پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا۔ ننھی بانو ابھی 10 دن کی ہوئی تھی کہ اچانک سے ایک روز میرے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ رشیدہ نے جا کر جو ہی دروازہ کھولا، باجی باجی کہہ کر وہ زور زور سے شور مچانے لگی۔ میرا تو دل دہل گیا۔ میں اس وقت اپنی ننھی بانو کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ بابا جانی کے ساتھ جلدی ہم لوگ گھومنے پھرنے ملک سے باہر جائیں گے۔ اس وقت رشیدہ کی زوردار آواز سے میں کانپ اٹھی کہ اللہ رحم کرے، اسے کیا ہو گیا؟ میں نے بانو کو گود میں اٹھایا بھی کمرے سے باہر آ ہی رہی تھی کہ ایک ہی جھٹکے سے میرا قدم لڑکھڑا اٹھے۔ جب میں نے خود کو گرتے ہوئے سنبھالا تھا، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میرے شوہر کا جنازہ میرے سامنے لایا جا رہا تھا۔ محسن محسن کہتے میں بانو کو صوفے پر لٹا کر دور پڑی تھی، اور کوئی شخص ایمبولینس میں محسن کا جنازہ لے کر آیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ آج سویرے ہی ان کا ایک ٹرک سے خطرناک ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس کے بعد میں انہیں فوراً ہی اسپتال لے گیا، مگر ہوش نہ آنے پر معلوم ہوا کہ یہ تو کچھ گھنٹے پہلے ہی وفات پا گئے ہیں۔ میں چیختی چلاتی رہی اور اپنے ہوش کھو بیٹھی۔ مجھے ننھی بانو کا خیال بھی نہ رہا۔ شوہر کے مرنے کا صدمہ میرے دل کو چیر رہا تھا۔ جب میں نے شوہر کے مرنے کی خبر اس کے گھر والوں کو دی تو سب نے مجھے ہی قصوروار ٹھہرایا کہ مجھ سے سارے رشتے توڑ دیے تھے، اور اس وقت رشیدہ ہی تھی جو غیر سے بھی اپنی بن کر میرا اس غم میں ساتھ دیتی رہی۔ اس نے سارا دن ننھی بانو کا خیال رکھا، اس کی دیکھ بھال، اس کا کھانا پینا، اور ساتھ ہی مجھے بھی بار بار صبر کی تلقین کرتی تھی اور کہتی کہ باجی اللہ کی جو مرضی، اب آپ کو اپنی بچی کے لیے جینا ہوگا، اسے وہ سب کچھ دینا ہوگا جو اس کے بابا دینا چاہتے تھے، اسے وہ تمام خوشیاں اب آپ کو ہی دینی ہوں گی۔ میں نے بڑی ہمت کر کے دل پر پتھر رکھ کر اپنی زندگی کو پھر سے جینا شروع کیا، کیونکہ اب میری زندگی کا صرف ایک ہی مقصد تھا، میرے اور محسن کی لاڈلی اولاد بانو کی ذمہ داری، اس کو دنیا کی ہر خوشی سے آراستہ کرنا، اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے مجھے اپنے شوہر کی جگہ انہی کے دفتر میں نوکری مل گئی تھی، کیونکہ میں بھی ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی اور میں نے عدت پوری ہوتے ہی یہ نوکری شروع کر دی تھی، اور میرا پورا ساتھ رشیدہ نے دیا۔ وہ میرے پیچھے سے دن بھر بانو کا خیال رکھتی، دیکھ بھال کرتی، اور جب میں تھک ہار کر گھر آتی تو میرے لیے کھانا پانی اور چائے کا انتظام کرتی۔ اس وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ دل کے زخم بھی اب بھرنے لگے تھے، اور محسن کی یاد بانو کے بچپن میں کہیں گم ہو گئی تھی۔ بانو کو بڑا ہوتا دیکھ کر، اسے ہنستا کھیلتا دیکھ کر میرے لبوں پر مسکراہٹ خود ہی آ جایا کرتی تھی۔ بانو اب پیر چلنے لگی تھی اور آہستہ آہستہ وہ 3 سال کی عمر تک پہنچ چکی تھی، جب ایک روز میں اسے اسکول میں داخلہ کرانے کا ارادہ کرنے لگی اور رشیدہ سے باتیں کر رہی تھی کہ اچانک سے باجی باجی رشیدہ نے مجھے چونکا دیا جب اس نے مجھے محسن کی خواہش کا اظہار کیا۔ محسن بھائی کی خواہش تھی کہ ان کی اولاد، چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو، وہ حافظ قرآن ہو۔ رشیدہ کی بات سن کر مجھے فوراً ہی محسن کی بات یاد آ گئی تھی۔ باجی باجی تو کیوں نہ ہم اپنی بانو کو مدرسے میں لگا دیں؟ یہیں پاس میں ہی ایک بہت ہی بڑا اور مشہور مدرسہ ہے جہاں سبھی بچوں کو حفظ قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ایک پل کے لیے تو میں چونک پڑی تھی کہ رشیدہ کہیں اس مدرسے کی بات تو نہیں کر رہی، مگر وہ بھلا سب کچھ جان کر بھی ایسا کیوں گئی؟ ہمارے محلے میں ایک بہت ہی بڑا اور مشہور مدرسہ تھا جس کے برابر میں ایک سناٹے والی پرانی کھنڈر نما سی بہت بڑی عمارت تھی جو سالوں سے ایسے ہی خالی پڑی تھی۔ اسے لوگوں نے نہ تو توڑا تھا اور نہ ہی اس کی جگہ کوئی اور عمارت یا ادارہ قائم کروایا۔ کہا جاتا تھا کہ وہاں جنات کا بسیرا ہے اور وہ لوگ یہاں انسانی ذات کو ٹکنے نہیں دیتے، اور جو کوئی وہاں غلطی سے بھی چلا جائے اسے وہ بے حد نقصان پہنچاتے ہیں۔ مگر اب میرے لیے اپنے شوہر کے دل کی خواہش کو پورا کرنا بے حد ضروری ہو گیا تھا، اور پھر یہ کون سی عورت اپنے شوہر کی نیک خواہش کو پورا نہیں کرنا چاہے گی؟ میں نے 3 سال کی بانو کو لے کر بہت سی امیدوں بھرے خواب اپنی آنکھوں میں سجائے ہوئے تھے۔ میں نے رشیدہ کے ساتھ جا کر محلے کی سب کے مدرسے میں معلومات کی، لیکن اتنی چھوٹی عمر میں کوئی بھی بانو کو عربی کی تعلیم کے لیے داخلہ نہیں دے رہا تھا، اور میں چھوٹی کچی عمر سے ہی اسے دین کے راستے پر ڈالنا چاہتی تھی۔ لیکن پھر تھک ہار کر وہی ایک واحد مدرسہ ملا جہاں جا کر مجھے نہ صرف دلی سکون محسوس ہوا بلکہ بانو کی طرف سے میں
پوری طرح سے سکون میں آ گئی تھی، کیونکہ بانو کو اسی عمر سے اپنے مدرسے میں تعلیم کے لیے راضی تھے اور حفظ قرآن کی تعلیم بھی صرف محلے کے اسی مدرسے میں دی جا رہی تھی۔ بہرحال میں داخلے کا فارم لے کر رشیدہ کے ساتھ واپس اپنے گھر کی طرف آ رہی تھی۔ اچانک سے میری نظر اس ٹوٹی پھوٹی کچی عمارت پر پڑی۔ اسے دیکھتے ہی مجھے وہ تمام سنی سنائی لوگوں کی باتیں یاد آنے لگی تھیں۔ ایک پل کے لیے تو میں بانو کے لیے فکر مند بھی ہونے لگی تھی، جس پر رشیدہ نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے تسلی دی اور کہا، باجی آپ فکر نہ کریں، میں ہوں نا، آپ جاب پر ہوں گی، میں جانتی ہوں، لیکن آپ بالکل فکر نہ کریں، میں خود اپنی بانو کو یہاں چھوڑنے اور لینے آیا کروں گی۔ رشیدہ کی بات سن کر ذرا میرے دل کو چین آ گیا تھا اور میں رشیدہ کے ساتھ واپس گھر کی طرف چل پڑی تھی۔ میں گھر آئی تو کچھ ہی دیر میں بانو بھی سوتے سے اٹھ بیٹھی تھی اور میں اسے گود میں اٹھائے خوب پیار کرنے لگی تھی اور محسن کو یاد کرنے لگی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اگلے روز مجھے بانو کو اپنے ساتھ اسی مدرسے میں لے جانا تھا، جہاں اسے بانو سے متعلق، اس کی تعلیم سے متعلق وہ لوگ مجھے تفصیل بتانے۔ اگلی صبح جب رشیدہ میرے گھر آئی تو میں نے جاب سے چھٹی لے رکھی تھی اور رشیدہ کو گھر کے تمام کام سمجھا کر گھر پر ہی رکنے کو کہا اور میں بانو کو لے کر سیدھا وہاں سے روانہ ہو گئی تھی۔ بانو اور میں مدرسے میں آ چکے تھے اور میں نے داخلے کا سارا کاغذی عمل مکمل کر کے ساری تفصیلات سمجھ کر گھر کے لیے چل ہی پڑی تھی کہ اچانک سے بانو میرا ہاتھ چھڑا کر نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ بانو بانو کہتی میں پکار رہی تھی اور اندر ہی اندر ڈرنے لگی، مگر بانو کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ ابھی تو میری بچی یہیں میرے پاس ہی تھی، بھلا اتنی سی دیر میں میرا دھیان بڑھتے ہی وہ کہاں جا سکتی ہے۔ میرا دل بانو کو لے کر بہت پریشان ہونے لگا تھا اور چاروں طرف بانو بانو پکار رہی تھی۔ میں نے مدرسے سے جا کر بھی سب طرف بانو کو تلاش کر لیا تھا، لیکن بانو مجھے اب تک نہیں ملی تھی۔ میں جیسے ہی بانو کو تلاش کر کے وہاں سے باہر آئی، میں فوراً ہی چونک پڑی۔ اچانک سے میرا دھیان اس عمارت کی طرف بھٹک گیا تھا کہ کہیں میری بانو اس عمارت میں تو نہیں اور وہ جنات کہیں انہی سے اسے کوئی نقصان۔ میں جلدی جلدی وہاں فوراً دوڑ کر اندر چلی گئی۔ میری ممتا نے میرے دل سے ایک پل کے لیے سارا ڈر ختم کر دیا تھا اور بانو بانو آوازوں میں چاروں طرف لگا رہی تھی۔ اس خالی اور کھنڈر عمارت میں میری آوازوں کی گونج سب طرف گونج رہی تھی اور پھر کچھ ہی دیر میں پیچھے سے بانو امی امی کہتی چلی آئی تھی۔ بانو آپ کہاں تھیں اور اس طرح بغیر بتائے یہاں؟ آپ میں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر بانو کو گلے سے لگا کر چپٹا کر رونے لگی تھی۔ تو نہیں جانتی تیرے لیے تیری ماں کتنی پریشان ہو جاتی ہے۔ محسن کے بعد ایک یہی تو میرے جینے کا آخری سہارا ہے۔ میں بانو کو گود میں اٹھا کر سیدھا ہی گھر کی طرف چل پڑی تھی اور کچھ ہی دیر میں گھر آ گئی تھی۔ مجھے فکر مند دیکھ کر رشیدہ فوراً ہی خیریت معلوم کرنے چلی آئی تھی۔ جب میں نے اسے سب کچھ بتایا تو وہ بھی ڈر سی گئی تھی کہ بانو اس طرف کیسے چلی گئی اور اللہ نے اسے اپنی حفاظت میں رکھا، اسے کوئی نقصان نہ ہوا۔ باجی اللہ کا شکر ادا کریں اور سب بھول جائیں۔ میں نے فکر مند ہوتے ہوئے کہا، کیوں نہ ہم ابھی بانو کو گھر پر ہی رکھیں اور 1-2 سال بعد اس کی تعلیم کے بارے میں سوچیں۔ ابھی بانو تو بہت ہی چھوٹی ہے، مگر باجی یہی عمر ہوتی ہے، چھوٹی عمر سے ہی بچوں کو حفظ قرآن کی تعلیم دینا درست ہے۔ باقی آپ کی جو مرضی، آپ جیسا ٹھیک سمجھیں۔ بانو کو سلا کر ساری رات میں اسی جگہ کے بارے میں سوچتی رہی کہ لوگ تو نہ جانے اس جگہ سے متعلق کیا کیا کہتے پھرتے ہیں، مگر بانو کا وہاں ہونا اور اسے کوئی نقصان نہ ہونا، یہ سب بھی تو ایک معجزہ ہی تھا۔ میں ساری باتیں سوچتے سوچتے سو گئی تھی اور اگلے ہی دن سویرے ہی مجھے کچھ عجیب سی گنگناہٹ سی محسوس ہوئی۔ جب آنکھ کھلی تو میں چونک اٹھی، بیٹھی دیکھا تو بانو میرے کانوں کے پاس آ کر بسم اللہ اور کلمہ سنا رہی تھی اور مسکرانے لگی تھی۔ میں نے سنتے ہی اپنی بانو کو خود سے دبوچ لیا تھا۔ میری پیاری سی بچی کتنی پیاری آواز میں مجھے عربی سنا رہی تھی۔ میں بانو کو خوب پیار کرنے لگی تھی اور ایک پل کے لیے اپنے ذہن میں آنے والے وسوسوں کو ہٹا کر خیال کیا کہ یہ رشیدہ بھی نا مجھ سے زیادہ اسے جلدی ہے کہ ہماری بانو سب کچھ جلدی جلدی سیکھ جائے
ضرور اس نے ہی بانو کو یہ بسم اللہ پڑھنا اور کلمہ سکھایا ہوگا۔ میں مسکراتی ہوئی بانو کو لے کر جلدی سے نیچے چلی آئی تھی۔ مجھے جاب کے لیے دیر ہو رہی تھی۔ کیا بات ہے، اتنی دیر ہو گئی رشیدہ اب تک نہیں آئی؟ میں یہی سوچ ہی رہی تھی کہ اتنی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ لو بس نام لیا اور رشیدہ بہن حاضر ہو گئی۔ رشیدہ کے چہرے پر عجیب سی پریشانی دکھائی دے رہی تھی اور وہ کچھ عجیب سی گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، کیا بات ہے رشیدہ، آج اتنی دیر سے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اگر طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آج چھٹی کر لیتی۔ نہیں نہیں باجی، سب ٹھیک ہے، بس ایسی ہی تھوڑی سی تھکان ہے۔ رشیدہ کچھ بوکھلائی سی تھی، نہ جانے ایسی کیا بات تھی جو وہ مجھ سے چھپا رہی تھی۔ میں جاب کے لیے ریڈی ہو کر گھر سے نکل رہی تھی کہ رشیدہ یار، میں تمہارا انعام واپس آ کر دوں گی۔ کیسا انعام باجی؟ رشیدہ نے حیرانی سے پوچھا۔ جس پر میں نے بتایا کہ تم نے میری ننھی سی بانو کو بسم اللہ اور کلمہ جو سکھایا ہے۔ وہ بہت ہی پیار سے سویرے ہی میرے کانوں میں مجھے سنا رہی تھی۔ لیکن باجی، میں نے تو جلدی میں تھی اور اس کی بات سنے بغیر ہی گھر سے نکل پڑی تھی۔ آ کر بات کریں گے، مجھے پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے۔ میں چل پڑی تھی اور رشیدہ بانو کو لے کر آج مدرسے جانے والی تھی۔ اور اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ روز معمول بانو کو لے کر رشیدہ ہی مدرسے چھوڑ کر آتی تھی اور چھٹی کے وقت اسے گھر لے آتی تھی۔ سچ کہوں تو مجھ سے زیادہ بانو کی دیکھ بھال رشیدہ ہی کر رہی تھی۔ محسن کے مرنے کے بعد گھر کے خرچے کی تمام تر ذمہ داری میرے کاندھوں پر آ گئی تھی اور میں نوکری میں مصروف ہو گئی تھی اور اپنی بچی کو وہ سب کچھ دینا چاہتی تھی، دنیا کی وہ تمام خوشیاں جو اس کے بابا کی خواہش تھی۔ وقت گزر رہا تھا اور بانو سویرے سویرے دوپٹہ باندھ کر آنکھیں بند کر کے ہاتھ باندھے روز کوئی نہ کوئی صورت میرے کانوں میں سنایا کرتی تھی، مجھے جگاتی تھی، اور یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے اپنی بانو پر بہت پیار آتا تھا اور اس کا یہ عربی تعلیم کی طرف لگاؤ دیکھ کر میں بہت ہی خوش تھی اور سوچتی کہ رشیدہ ٹھیک ہی کہتی تھی، یہی صحیح وقت ہے اور صحیح عمر ہے بچوں کو اچھی تعلیم دینے کے لیے، اور میری بچی واقعی بہت ہی ذہین ہے۔ وہ جلدی جلدی سب سیکھ جائے گی اور ایک نہ ایک دن وہ حافظ قرآن ضرور بنے گی۔ اب یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ رشیدہ خود بانو کو مدرسے چھوڑنے اور لینے جایا کرتی تھی اور میری پیاری بانو اب بہت کچھ سیکھ رہی تھی۔ وہ روز ایک دو صورتیں یاد کرتی تھی اور یاد کر کے سویرے ہی اس طرح میرے کانوں میں آ کر مجھے سناتی تھی اور میری آنکھ کھل جاتی تھی۔ وہ میٹھی سی آواز جب میرے کانوں میں گونجتی تو مجھے بے حد خوشی ہونے لگتی کہ میرے شوہر محسن کی خواہش جلد از جلد پوری ہونے کو ہے۔ اور اسی طرح دن گزرتے رہے تھے، مگر کچھ دنوں سے رشیدہ بہت ہی چپ اور خاموش دکھائی دے رہی تھی۔ حالانکہ میں نے کئی بار اس سے پوچھنے کی کوشش بھی کی، مگر وہ کہتی ہے کہ بس کچھ طبیعت ٹھیک نہیں، اسی لیے، جبکہ میں کہتی کہ کوئی بات نہیں، اگر طبیعت بہتر نہیں ہے تو یہاں کی فکر نہ کرو، گھر پر ہی رہ کر کچھ دن آرام کر لو، کچھ دنوں کے لیے چھٹیوں پر چلی جاؤ۔ جب بھی یہ بات میں رشیدہ سے کہتی وہ فوراً ہی چونک پڑتی تھی اور ڈرتے ہوئے کہتی کہ نہیں نہیں باجی، میں یہیں پر ٹھیک ہوں، گھر میں اکیلی رہ کر تو میں اور بیمار پڑ جاؤں گی، یہاں اپنوں کے ساتھ میرا بھی دل بہل جاتا ہے، اور آرام کا کیا ہے، وہ تو میں یہاں بھی کر ہی لیتی ہوں۔ رشیدہ بہت ہی عمر رسیدہ اور بالکل ہی تنہا تھی، اس کا اس دنیا میں کوئی نہ تھا، صرف ایک بیمار ماں تھی جس کی وجہ سے اس نے یہ نوکری شروع کی تھی، مگر محسن کے مرنے کے کچھ دنوں بعد ہی اس کی ماں بھی فوت ہو گئی تھی، اور اس طرح میں اور رشیدہ ہی ایک دوسرے کا سہارا بن کر رہنے لگی۔ بانو کا داخلہ ہوئے 3 مہینے ہو چکے تھے اور اب تک بانو بہت کچھ سیکھ چکی تھی۔ اب اس نے معمول بنا لیا تھا کہ وہ جو سیکھتی یاد کرتی، صبح سویرے اپنے اوپر والے کمرے میں جا کر کھڑکی کے آگے ایک طرف جا کر بیٹھتی اور ہاتھ باندھ کر آنکھیں بند کر کے دوپٹہ سر پر لے کر تلاوت قرآن پاک کرنے لگی تھی، اور اس کی میٹھی اور دھیمی سی گونجتی ہوئی آواز سے پورا گھر گونج اٹھا تھا، اور یہ منظر اتنا خوبصورت لگتا تھا کہ من کرتا اور میں فوراً ہی دوڑ کر اس کے پاس جا کر بیٹھ جاتی تھی اور اپنے سارے غم دکھ سب کچھ بھول جاتی تھی۔ لیکن جہاں یہ سب کچھ اچھا چل رہا تھا، وہیں دوسری طرف جب میں رشیدہ سے کہتی کہ کسی دن تم بھی یہاں تک جاؤ اور سویرے سویرے بانو کی آواز میں تلاوت سن کر تمہیں بھی بہت سکون ہوگا، یہ کہتے ہی رشیدہ کے پسینے چھوٹ جاتے تھے اور کہتی کہ نہیں باجی، میں یہاں تک نہیں جا سکتی، گھر کو اکیلا چھوڑنا اچھا نہیں، اور یہ وہ فلاں بہانے بنانے لگتی۔
مجھے بہت ہی تعجب ہوتا، اچانک سے رشیدہ کا لگاؤ بانو کی طرف سب پہلے جیسا نہیں ہے۔ وہ اسے اس طرح اب پیار محبت نہیں کرتی تھی، بلکہ سمجھو اس کا نام سن کر وہ عجیب سے ڈر اور خوف میں مبتلا دکھائی دینے لگتی تھی۔ اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک روز میں جاب سے لوٹ کر گھر آئی تھی، کچھ دیر آرام کے لیے اپنے کمرے میں جا لیٹی تھی۔ اتنی دیر میں میرا فون بجنے لگا اور میں نے حیرانی سے فون پر نمبر دیکھا تو فون اٹھا لیا تھا۔ بانو کے مدرسے سے اس وقت فون میں نے بات کی تو میں دنگ رہ گئی تھی۔ جو کچھ مجھے ان لوگوں نے بتایا کہ آپ کی بیٹی بانو صرف ایک ہفتہ ہی مدرسہ آئی ہے، اس کے بعد اس کی کوئی خیر خبر نہیں، اس کا داخلہ ہم ختم کر رہے ہیں، اس طرح دوسرے بچوں کو موقع مل سکے گا۔ داخلے کا بہرحال میں نے بہانہ کر کے ان سے آخری مہلت مانگ لی تھی، لیکن یہ سنتے ہی میرے دل میں ایک عجیب سا ڈر اور خوف پیدا ہونے لگا تھا۔ میرے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی کہ بانو مدرسے نہیں تو پھر کہاں جاتی ہے؟ اور وہ رشیدہ، اس کا یہ بدلا ہوا رویہ، کہیں وہ تو میری بچی کے ساتھ کچھ غلط نہیں؟ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ اور پتہ نہیں رشیدہ پر میرا شک کرنا صحیح تھا بھی یا نہیں۔ میں ساری رات اسی الجھن میں جاگتی رہی، اور سویرے جب میرے کانوں میں تلاوت کی آواز پہنچی تو میں حیرت زدہ رہ گئی اور فوراً ہی بانو کے کمرے میں دوڑی اور اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ جب بانو نے تلاوت مکمل کر لی تو میں نے بڑے ہی پیار سے پوچھا، بیٹا بانو، آپ مدرسے جاتی ہو نا؟ امی، میں اگر مدرسے نہیں جاتی تو یہ سب کہاں سے سیکھتی؟ میں روز رشیدہ آنٹی کے ساتھ جاتی ہوں، تو چاہیں تو آپ ان سے پوچھ لینا۔ میں یہ سن کر دنگ رہ گئی تھی کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ بانو کا کہنا بھی ٹھیک تھا، بھلا یہ سب اس نے بنا مدرسے کے سیکھا تو نہیں ہے۔ پھر مجھے اس وقت رشیدہ کے آنے کا بے صبری سے انتظار تھا۔ وہ جو ہی آئی میں نے فوراً ہی اسے اپنے کمرے میں بلایا اور کہا کہ سچ سچ بتاؤ رشیدہ، تم بانو کو لے کر کہاں جاتی ہو؟ اور اسے تم کل رات مدرسے سے فون آیا تھا، بانو تو وہاں کافی عرصے سے غیر حاضر ہے، پھر بھلا؟ یہ سنتے ہی رشیدہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور وہ ڈری سہمی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ارے باجی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ فکر نہ کریں، میں آج مدرسے جا کر خود بات کروں گی۔ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہو، ہماری بانو تو روز ہی جاتی ہے، بلکہ میں خود اسے وہاں چھوڑ کر آتی ہوں اور لے کر بھی آتی ہوں۔ کچھ پل کے لیے مجھے لگا ہو سکتا ہے میرا دل بلا وجہ ہی پریشان ہو رہا ہے اور مدرسے والوں کو واقعی کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ کچھ ہی دیر میں مجھے جاب کے لیے نکلنا تھا اور رشیدہ کو خوب تاکید کر کے میں وہاں سے نکل چکی تھی۔ رشیدہ ابھی بانو کو لے کر مدرسے کے لیے نکل ہی رہی ہوگی۔ میرا دل آدھے راستے میں پھر سے ڈرنے لگا اور میں واپس ہی اس مدرسے کی طرف چل دی کہ آج میں خود دیکھ لوں گی کہ معاملہ آخر ہے کیا، اور وہاں جا کر بات بھی کروں گی۔ مگر جو ہی میں نے رشیدہ اور بانو کو جاتا دیکھا تو چھپ کر ان دونوں کا پیچھا کیا، اور مجھے جو کچھ پتا چلا میری تو روح ہی لرز گئی تھی کہ یہ سب میں کیا دیکھ رہی ہوں۔ رشیدہ بانو کا ہاتھ پکڑے مدرسے لے جا رہی تھی۔ راستے میں ہی بانو نے اس سے ہاتھ چھڑا کر کہہ دیا کہ آپ جائیں آنٹی، میں خود ہی چلی جاؤں گی، اور رشیدہ چاہتے ہوئے بھی زبردستی نہ کر سکی اور واپس مڑ گئی تھی۔ اور بانو کو دیکھتے ہی میرے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی کہ بانو تو سیدھا ہی اس مدرسے کے برابر میں اسی پرانی عمارت میں چلی گئی تھی۔ ڈر اور خوف سے میرے قدم لڑکھڑانے لگے تھے۔ میں اپنی بچی کی فکر میں ڈرتے سہمتے اندر چلی آئی تھی اور بانو بانو کی آوازیں لگانے لگی، مگر کچھ ہی دیر میں میرے تو ہوش ہی خطا ہو گئے تھے جب وہاں مجھے عجیب سے لوگوں کا ہجوم دکھنے لگا، اور کچھ ہی دیر میں وہ پوری عمارت میں ایک بھیڑ لگ گئی تھی جہاں موجود سبھی لوگ سفید لباس میں بیٹھے تھے، اور وہ سبھی تقریباً 4 سے 5 سالہ عمر کے بچے تھے، مگر ان کا رنگ روپ کچھ بہت ہی عجیب و غریب سا تھا، اور سامنے کا منظر دیکھ کر تو میرے اندر خوف کا لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ میری ننھی بانو اس کرسی پر موجود مائک کے آگے بیٹھی تلاوت قرآن کریم کر رہی تھی، اور میں جلدی سے اس کی طرف بھاگی کیونکہ میرے ذہن میں اس جگہ کو لے کر بہت ہی ڈرانے خیالات اور سنی سنائی باتیں آنے لگی تھیں۔ میں نے جلدی سے وہاں سے بانو کو گود میں اٹھایا اور اسے لے کر جو ہی واپس مڑی، میرا دل تو دھک سے رہ گیا۔ وہاں موجود وہ سارے بچے، وہ سارا ہجوم، رش دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں سے اوجھل ہو کر غائب ہو گیا تھا،
اور میں سیدھا بانو کو لے کر اب گھر آ گئی تھی۔ میری سانسیں پھول رہی تھی، میرے پسینے چھوٹ رہے تھے، میں بری طرح سے بھاگ کر یہاں تک آئی تھی۔ رشیدہ، رشیدہ، کہاں ہو تم؟ جلدی آؤ رشیدہ۔ رشیدہ جیسے ہی میری حالت دیکھی وہ میرے لیے پانی لے کر آئی، اور میں نے بانو کو اندر کمرے میں جانے کے لیے کہا، اور غصے سے رشیدہ کو گھورنے لگی اور کہا، تم سے کس نے کہا تھا کہ تم اس مدرسے کی جگہ کسی جنات کے مدرسے میں بانو کو چھوڑ کر آنا؟ اور ایسا کرنے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ اگر میری بچی کو کچھ ہو گیا تو؟ نہیں نہیں باجی، میرا یقین کریں، میں نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا، مجھے معاف کر دیں۔ میں جب بانو کو چھوڑ کر جاتی تو راستے ہی سے مجھے واپس جانے کو کہتی، اور میں وہیں واپس لانے کو اس کے لیے مجھے جب ایک روز شک ہوا تو میں نے بھی بانو کا پیچھا کیا، اور جو کچھ آج آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ سب میں بہت پہلے ہی دیکھ چکی تھی، مگر آپ کو جب بتانے کی کوشش کی کچھ عجیب و غریب سی طاقتیں مجھے بار بار روکنے لگتی تھیں، اور اسی لیے میں بانو کو لے کر پریشان رہنے لگی تھی۔ بس اس دن سے ہی میں نے بانو کو سب کچھ چھڑا کر گھر میں ہی بند کر لیا تھا اور اسے باقی بچوں سے دور رکھا، کیونکہ میں جان چکی تھی کہ میری بچی میں ضرور کوئی تو بات الگ ہے کہ اسے جنات کے مدرسے میں تعلیم دی گئی اور اسے ان جناتوں نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ مگر کب تک؟ کبھی نہ کبھی اگر ان لوگوں نے اسے نقصان پہنچایا تو؟ ماں تھی، ڈر اور خوف سے میرا دل بانو کے لیے پریشان تھا۔ بس اس دن سے ہی بانو روز سویرے اپنے کمرے میں تلاوت کرتی تھی، اور اس کے کمرے سے وہ عجیب سی آوازوں کا آنا، وہ رونے کی آوازیں، وہ ہنستے ہوئے بچوں کی آوازیں، وہ کھیل کود کی چیزیں، وہ کتابیں، کبھی کچھ تو کبھی کچھ مجھے اس کے کمرے سے ملنے لگا تھا۔ مگر جب بانو سے پوچھتی تو بانو صاف بہانہ کرتی اور کبھی کچھ نہیں بتاتی تھی۔ میری بچی گھر میں رہ کر بھی وہ باقی بچوں کی طرح خود ہی اسکول مدرسے کی اور اچھی معلومات سے استفادہ حاصل کر رہی تھی، مگر میرا دل اسے لے کر بہت ڈرا ہوا رہنے لگا تھا۔ میں نے بہت سے مولوی صاحب اور بابا اور عامل سے بھی رابطہ کیا، مگر کسی کو اس مسئلے کا کوئی حل نظر نہیں آیا، اور پھر کچھ ایسا ہوا کہ میں حیرانی میں آ کر عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہو گئی تھی۔ 12 سال کی عمر میں میری بچی بانو میٹرک تک کی تعلیم حاصل کر چکی تھی، اور ساتھ ہی وہ حافظہ بھی بن گئی تھی۔ میں نے ایک روز ایک خاتون حافظہ کو بلایا اور اس سے بانو کی عربی سننے کو کہا۔ تب اس نے مبارکباد دی کہ آپ کی بچی ایک حافظہ بن چکی ہے، اسے پورا قرآن مکمل حفظ ہو چکا ہے۔ یہ سن کر جہاں مجھے ایک طرف محسن کی خواہش پوری ہونے پر خوشی ہوئی تھی، تو وہیں دوسری طرف میری بچی کے ساتھ جو کچھ عجیب سے معاملات تھے انہیں لے کر ایک خوف بھی تھا، کیونکہ یہ سب ایک عام بات نہیں تھی اور نہ ہی اسے کوئی معجزہ کہہ سکتے تھے، کیونکہ اب بھی مجھے یاد ہے کہ جب بانو نے اس جنات کے مدرسے میں پہلی بار قدم رکھا تھا تو وہاں کا منظر بہت ہی عجیب سا تھا جو میرے ذہن میں آج تک بسا ہوا تھا۔ بانو اب جوان ہونے لگی تھی اور میں اسے کب تک اس طرح گھر میں قید رکھ سکتی تھی، اور میری بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ مجھے اب اس کی شادی کی فکر بھی ہونے لگی تھی۔ مگر کیا یہ ممکن تھا کہ بانو کی شادی ہو سکتی تھی؟ میری بچی جوان تھی، خوبصورت تھی اور بچپن سے ہی سیدھی سادھی معصوم، لیکن اس کے ساتھ جو معاملات تھے وہ صرف اس کی ماں ہی جانتی تھی، یا صرف رشیدہ یہ راز جانتی تھی۔ رشیدہ اور میرے تک یہ راز محدود تھا۔ ایک روز نہ جانے کب کہاں کیسے بانو کے لیے ایک بہت ہی بڑے اور امیر گھر کا رشتہ آ گیا۔ میں نے مہمانوں کی خوب آؤ بھگت کی، رشیدہ سے خاطرداری بھی کروائی، مگر دل میں جو خوف تھا اس کا حل مجھے ضرور تلاش کرنا تھا۔ میری بچی ایک حافظہ تھی جس پر مجھے فخر تھا، مگر ساتھ ہی وہ سب جو رشتہ آیا لڑکا بہت ہی پڑھا لکھا تھا اور ایک اچھی ملٹی نیشنل کمپنی میں اکلوتا وارث بھی تھا، اور اخلاقی معیار بھی اس گھرانے کا بہت ہی اعلیٰ تھا۔ میں کیسے بھی کر کے یہ رشتہ ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں نے ان لوگوں سے کچھ دنوں کے لیے سوچنے کی مہلت لے لی تھی، وہ بھی رضامند تھے۔ اسی رات میں یہ سب سوچ رہی تھی، رشیدہ نے کہا کہ باجی کیا ہم لوگ بانو سے بات کر کے دیکھیں، اس سے جاننے کی کوشش کریں، شاید وہ آج ہمیں کچھ بتا دے جو کچھ وہ بچپن سے ہم سے چھپاتی آئی ہے۔ میں اور رشیدہ بانو کے کمرے میں چلے گئے تھے اور بانو بانو پکارنے لگے، مگر بانو وہاں موجود نہ تھی۔ یہ دیکھتے ہی میرا تو دل دھڑکنے لگا تھا، کیونکہ بانو تو کبھی گھر سے باہر گئی ہی نہیں،
پھر آج کیسے رشیدہ نے ڈرتے ہوئے کہا، کہیں باجی بانو آج بھی اسی عمارت میں؟ میں نے حیرانی سے رشیدہ کو دیکھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر فوراً اس عمارت کی طرف دوڑ پڑی تھی۔ رشیدہ کو باہر ہی چھوڑ کر میں اندر بانو بانو آواز لگاتے ہوئے چلی آئی تھی، لیکن اندر کا منظر پیش آتے ہی میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ بانو تو کہیں نہیں تھی اور چاروں طرف زوردار آندھی کی طرح ہوائیں چلنے لگی۔ میری آنکھوں میں مٹی کی دھند چھا رہی تھی جب مٹی کے ٹیلے ریت کی طرح بکھرنے لگے اور اچانک سے بجلی کے کڑکنے کی ایک زوردار آواز سنائی دی اور چاروں طرف سے یہ کھنڈر نما عمارت روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ نہ جانے یہ کیسی عجیب سی روشنی تھی جس کی آنکھوں میں پڑتے ہی ایک غنودگی سی محسوس ہونے لگی تھی، اور سامنے ہی میں نے بانو کو ایک انتہائی خوبصورت سفید پوشاک پہنے کھڑا دیکھا جو بہت ہی نرمی اور محبت سے مجھے دیکھ رہی تھی اور مسکرانے لگی۔ میں جیسے ہی بانو کہتی اسے اپنے سینے سے لگانے کے لیے آگے بڑھی، میں ایک دیوار سے جا ٹکرائی اور دور جا گری۔ بانو بانو کہتی میں ادھر ادھر سب جگہ اسے تلاش کرنے لگی۔ ماں تھی، میرا دل نہ جانے کیسے برے برے خیالات سوچنے لگا تھا کہ شاید اپنی بچی سے کبھی نہیں مل پاؤں گی، وہ لوگ میری بچی کو مجھ سے چھین کر لے جائیں گے۔ اتنی دیر میں میرے سامنے ایک لمبے سے سفید داڑھی روشن چہرے والے بزرگ سے نظر آئے اور میں چونک پڑی۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ رو مت بیٹی، تیری بانو تجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا، وہ تیری امانت ہمارے پاس بچپن سے ہے۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے چاروں طرف ہاتھ بلند کیے تو ہزاروں سفید پوشاک میں ملبوس 4 یا 5 سالہ عمر کے ڈھیروں بچے میرے ارد گرد اس عمارت کے صحن میں جمع ہو گئے تھے، اور ان سب کے بیچ میں اکیلی کھڑی میں بہت ہی عجیب محسوس کر رہی تھی۔ تب ان بزرگ نے بتایا کہ بیٹا، یہ ہم جنات کا مدرسہ ہے، یہاں ہمارے بچوں کا بسیرا صدیوں سے ہے۔ ہم کوئی برے یا بدنیت جنات نہیں ہیں، بلکہ ہم نیک اللہ کی عبادت کرنے والے جنات ہیں۔ ہمارے متعلق لوگوں نے بہت کچھ افواہیں پھیلا رکھی ہیں، اور اس عمارت سے جڑا سچ یہ ضرور ہے کہ یہاں ہم کسی کو بھی بدنیت اور برے انسان کی موجودگی برداشت نہیں کرتے اور انہیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ لیکن جب تمہاری 3 سالہ بھولی بانو یہاں آئی تھی، جب اس نے غلطی سے یہاں پہلا قدم رکھا تھا، اس نے اپنی زبان سے بسم اللہ پڑھی تھی، ہمیں وہ پسند آ گئی تھی، اور ہم نے ہی اسے وہ عربی کی تعلیم دے کر اس کا خاص انتخاب کیا تھا کہ وہی یہاں آ کر تمام بچوں کو عربی کی تعلیم دے گی۔ اس کی زبان کی مٹھاس، اس کا بگولا پن، اس کی سادگی، اس کا وہ لہجہ، وہ تلاوت ہمیں بے حد پسند تھی۔ ہمیں اسے یہاں روز آنے پر مجبور کیا کرتے تھے اور رشیدہ کا ہاتھ چھڑا کر سیدھا یہاں چلی آتی تھی۔ ہم اسے وہ سب سکھا کر تیار کرتے، پھر وہ یہاں کے تمام بچوں کو وہی کچھ سکھاتی تھی، اور اسی طرح جب تم نے اس کا یہاں آنا بند کر دیا تو ہم خود اس کے پاس جا کر اسے اس تعلیم دیتے رہے اور اپنے بچوں کو اس کے پاس بھیج کر تعلیم دلواتے رہے۔ ہمارا کوئی غلط مقصد نہیں تھا، بس اس کے محافظ بن کر اس کا اور ہمارا ساتھ بنا رہے، یہی چاہتے ہیں۔ مگر تم ماں ہو، اور اگر تم اس کی شادی کرنا چاہتی ہو تو مجبوراً ہمیں اسے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جانا ہوگا، اور اسی وجہ سے ہم نے ہی تمہیں یہاں جان بوجھ کر بلایا تھا کہ اس طرح تم یہاں کبھی نہ آتی، مگر بانو کی غیر موجودگی تمہیں یہاں لا سکتی تھی اور تم یہاں دوڑی چلی آئیں۔ ہم بانو کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن پہلے جا کر اس کی اجازت لے لو کہ کیا وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ اس کی شادی ہو جائے اور ہم اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ جائیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر بانو کی خواہش یہ نہ ہوئی تو ہم کبھی بانو کو نہیں چھوڑ سکیں گے اور اس کی شادی اس طرح ممکن نہ ہو سکے گی۔ یہ سب سن کر ان نیک جنات سے معافی مانگ کر میں سیدھا ہی گھر چلی آئی تھی۔ وہاں بانو پہلے ہی میری راہ تکتی نظر آ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ مسکرا دی اور کہنے لگی، امی میں جانتی ہوں کہ آپ میرے لیے کیوں پریشان ہیں۔ ہاں یہ سچ ہے کہ میں نے جنات مدرسے سے ہی حافظ قرآن کی تعلیم لی ہے، اور ساتھ دنیاوی تعلیم کا فن بھی ان نیک جنات کی ہی کرامت ہے۔ انہی کی خاص مہربانی مجھ پر تھی، اور مجھے بچپن سے ہی ان کا ساتھ رہنا، ان کے بچوں کے ساتھ لگاؤ اور ان سے دوستی اچھی لگتی تھی۔ وہ لوگ میرے کمرے میں ہی آ کر مجھے خوش رکھتے تھے اور میرے ساتھ کھیلتے تھے، لیکن اب مجھے آپ کی پریشانی کی فکر ہے۔ آپ کی خواہش میری شادی کی ہے تو ٹھیک ہے امی، میں راضی ہوں، آپ جیسے ٹھیک سمجھیں۔ بس اتنا کہنا تھا کہ وہ عمارت، وہ جگہ، وہ کھنڈرات جو جنات کا مدرسہ جانا جاتا تھا،
وہ سب دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے غائب ہو گیا تھا اور میری بیٹی بانو بالکل ٹھیک ہو چکی تھی۔ وہ لوگ اسے آزاد کر گئے تھے اور اب اس کی شادی کرنے میں مجھے کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ اس کے ساتھ وہ تمام معاملات اب ختم ہو گئے تھے اور بہت ہی جلد میں نے اس کی شادی کر دی تھی۔ اور شادی کے بعد میری بیٹی بانو نے ایک بہت ہی بڑا مدرسہ کھولا جہاں وہ تمام محلے کے بچوں کو عربی کی تعلیم اور حافظ قرآن کی تعلیم دینے لگی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔